بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دی سٹوریز نیٹ ورک پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج جو قصہ میں آپ کو سناؤں گی وہ قصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک شاگرد کا۔ لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں آرام کی غرض سے ایک جگہ پر رک گئے اور اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد جواب دیتا ہے کہ ہاں، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اپنے شاگرد کو دیتے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، یہ 3 درہم ہو گئے، تم یہ 3 درہم لو اور قریبی آبادی ہے وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد 3 درہم لے کر روٹیاں لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب وہ 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر واپس آ رہا ہوتا ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا، جبکہ 2 درہم تو میرے تھے۔ ان 3 روٹیوں میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں میرے حصے میں آئیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ وہ 1 روٹی راستے میں ہی کھا لیتا ہے اور باقی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 3 درہم میں 2 روٹیاں ملی تھی، 1 روٹی آپ نے کھا لی اور 1 روٹی میں نے کھا لی۔ اپنے شاگرد کی بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور پھر کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک دریا آ گیا تو شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم گھبراؤ مت، تم میرا دامن پکڑ لو اور میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، اللہ نے چاہا تو ہم یہ دریا عبور کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد کے ہمراہ دریا پار کر لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا ایسے پار کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، میری 1000 جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ تو شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چل پڑے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چل آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کر اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب وہ دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے پھر وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے کی جانب چل پڑے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ، اور یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔
اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران کچھ ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک شخص کے حصے میں ایک ایک اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر قریب ہی ہے، تم وہاں سے کھانا لے آؤ اور کھانا کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص کھانا لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ کھانا لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی سے سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے وہیں مر گئے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس لی اور پھر فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس قصے سے کیا سبق سیکھا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔